مسجد اقصیٰ کا تقریباً 20 نام ہیں۔ اس مسجد کے ویسے تو الگ الگ کئی نام ہیں، لیکن ان میں سب سے مشہور وہ نام ہے جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، یعنی مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس۔ مسجد اقصیٰ اسلام کی 3 بابرکت مسجدوں میں سے ایک ہے۔ اسلام میں صرف 3 مسجدیں ایسے ہیں جن کی زیارت اور اس میں نماز ادا کرنے کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ ان تینوں مسجدوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سفر نہیں کر سکتے کسی بھی مسجد کا اس کو دیکھنے کی نیت سے یا اس میں نماز پڑھنے کی نیت سے، سوائے 3 مسجدوں کے، پہلے مسجد حرام کعبہ، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ زمین پر دنیا کی دوسری سب سے پرانی مسجد ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر اس کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا دونوں کے تعمیر میں فاصلہ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مسلمانوں نے مکہ میں اور پھر ہجرت کر جانے کے بعد مدینہ میں بھی 16 یا 17 مہینے تک اسی مسجد کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس وقت تک نماز کے لیے کعبے کی طرف رخ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ بعد میں مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو گیا۔ مسجد اقصیٰ ایسی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی مقدس ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے ماحول کو ہم نے برکتوں سے معمور کر رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر یہیں سے شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی اور آسمانوں کا سفر کرانا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد حرام تک لائے، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے اور پھر یہاں سے آسمانوں کی طرف اور رب کی ملاقات کے لیے لے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں سارے نبی اکٹھا ہوئے۔ یہ مسجد اکیلی ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کے بھیجے گئے تمام نبی اور رسول جمع ہوئے، اور پھر وہیں تمام نبیوں کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ بیت المقدس حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے کئی نبیوں کا مسکن رہا ہے۔ صلیبیوں نے 492 ہجری میں تقریباً 70,000 مسلمانوں کو قتل کر یہاں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان شہید ہونے والوں میں علماء اور ان کے شاگرد اور عبادت گزاروں کی ایک بڑی تعداد تھی جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر مسجد اقصیٰ میں اپنا قیام کیے ہوئے تھے۔ مسجد اقصیٰ پر 91 سال تک صلیبیوں کا قبضہ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے جنگ کر اسے واپس لیا۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو دشمنوں کی بری نظر سے بچائے۔